میں منبر رسول پہ باوضو بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کو نصیب ہے۔ خلیفہ منصور عباسی ایک مطلق العنان بادشاہ گزرا ہے، اس کے درباریوں نے ایک دفعہ پوچھا امیر المومنین تم ایسے بادشاہ ہو کہ اللہ پاک نے ہر سارے وسائل سے ایسا نوازا ہے کہ تمہارے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، پوری پہلے ہو جاتی ہے، سچ بتلاؤ اب بھی کوئی ایسی حسرت دل کی ہے جو پوری نہ ہوئی؟ توجہ کرو بھائی، اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہنے لگا ہاں ایک ایسا مزہ ہے، ایک ایسی لذت ہے جو مجھے بادشاہت میں بھی نصیب نہیں، اور وہ لذت یہ ہے میرا دل یہ چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ ایک حجرہ ہو جس میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہوں اور ان چٹائیوں کے اوپر حدیث پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں، اور میں حدیث کی مسند پہ بیٹھ کے ان کو حدیث پڑھا رہا ہوں، حدثنا فلان قال عن فلان کہہ رہا ہوں، اور وہ مجھ سے تحقیق کر رہے ہوں کہ آپ نے یہ کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی۔ یہ ایسا مزہ ہے جو بادشاہت میں بھی مجھے نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بڑا رویا، اتنا رویا کہ ہمارے والد صاحب تانگا چلاتے تھے، پھر کچھ ایسا ہوٹل کیا، پھر کریانے کی دکان تھی، اور اللہ پاک نے تانگا چلانے والوں کی اولاد کو کہاں سے کہاں۔ یہ ایسی حلاوت ہے جو بادشاہوں کو، یہ ایسا روحانی مزہ ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ جب بچہ پڑھتا ہے نا حدثنا فلان تو یقین مانے سر سے لے کر کے پاؤں تک جسم کا ہر ہر بال خوشی سے جھوم اٹھتا۔ دوسرے دن درباریوں نے دربار کو بھر دیا، کاغذ قلم بھی لے کے آ گئے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آ گئے، اور کہنے لگے امیر المومنین آپ مسند حدیث پہ بیٹھیں اور آج حدیث بیان کریں، ہم لکھتے ہیں تاکہ آپ کی یہ آخری حسرت بھی پوری ہو جائے۔ پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا وہ بڑے عالم فاضل ہوتے تھے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سروں پر ایسے بیٹھ گئے جو دین دنیا دونوں سے کورے اور پیدل ہیں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ بڑی حکمت والے، بڑی بصیرت والے، بڑے علم اور فضل والے، یہ گئے گزرے بادشاہ تھے، لیکن اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں حدیث نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے پھر ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا رے تم کہاں اور حدیث پڑھنے والے کہاں؟ وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں والے ہوتے ہیں، خمار آلود آنکھوں والے ہوتے ہیں، تھکی ہوئی پیشانیوں والے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں، تم کہاں حدیث پڑھ سکتے؟ یہ ایسی حلاوت عزیز طلباء اور محترم علماء، یہ ایسا مزہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کو بول کر کے نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے حصی حلاوتیں ہیں نا، بعض چیزیں دیدنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں شنیدنی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں جو ہیں وہ دیدنی ہیں وہ شنید سے کسی کو نہیں سمجھائی جا سکتی، اور بعض چیزیں چشیدنی ہوتی ہیں بھائی، وہ دید اور شنید دونوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ ایک آدمی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں عام نہیں ہوتے، پاکستان کا رہنے والا، ہندوستان کا رہنے والا، وہاں اس کی کسی سے دوستی ہو گئی، اس نے اس کو کہا بھی ہمارے ملک میں گرمیوں کے موسم میں ایک پھل ہوتا ہے جس کو آم کہتے ہیں اور ایسا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں بھی آم گڑ کی طرح ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے نہیں جیسے خربوزہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کہیں سے آم منگوایا جائے اور کاٹ کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ میاں چکھ لو، اور چکھنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا آم کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کبھی گلاب اور چنبیلی کا پھول نہیں سونگا، تو 40 سالہ تجربہ کار مالی اپنی زبان سے اس کو گلاب اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کا فرق نہیں سمجھا سکتا۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو دونوں پھول لا کے اس کے سامنے رکھے جائیں کہ میاں سونگ کر کے چکھ۔ یہ چشیدنی ہے بھائی۔ ایک نابالغ بچہ ہے،
مولوی مسئلے بیان کرتے، بالغ ہو جائے تو نماز فرض، روزہ فرض، یہ فرض. وہ کہتا بھی بالغ ہونے کا کیا مطلب؟ تو سارے گاؤں کے تجربہ کار بوڑھے جمع ہو جائیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں بالغ ہونے کا کیا مطلب؟ تو بھائی یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ہم زبان سے آپ کو نہیں سمجھا سکتے اللہ نے اس لائن میں رکھا کیا ہے، اللہ نے کیا مزہ اور کیا حلاوت رکھی ہے اس لائن میں. ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اگر آپ اجازت دیتے تو ایک لطیفہ سنا دو اسی موضوع. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک نابینا حافظ جی تھے، مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے. تو ایک بچے نے آ کے، حافظ جی آج ہمارے گھر میں کھیر پکی ہوئی، آپ کھیر کھائیں گے؟ حافظ جی بیچارے نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی. کہتا بیٹا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو بچے نے کہا حافظ جی کھیر سفید رنگ کی ہوتی ہے. وہ بچہ تھا، حافظ جی نے رنگ کہاں دیکھے. حافظ صاحب کہتے ہیں بیٹا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ دریا کے کنارے رہتے تھے. اس بچے نے کہا حافظ جی سفید رنگ ایسے ہوتا ہے جیسے بگلا سفید ہوتا ہے. حافظ جی نے بگلا کہاں دیکھا. حافظ جی کہتے ہیں بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنی ایک کلائی جو ہے نا ایسے موڑی اور حافظ جی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے پھرایا اور کہنے لگا حافظ جی بگلا ایسا ہوتا ہے، لمبی ٹانگوں والا. حافظ جی کہنے لگے بھائی نہ، یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے کے اندر کیسے جائے؟ یہ تعریف بالمجہول ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تعریف بالمجہول. اس کا تو ایک ہی طریقہ تھا کہ پلیٹ بھر کے لا کے حافظ صاحب کے سامنے رکھتا، کھا لو حافظ جی، چکھ. ایک غلام تھا بھولا بالا، کسی کے اونٹ چلاتا تھا اور ایسا بھولا کہ اپنا نام بھی یاد نہیں اور اپنے اونٹوں کا نام بھی یاد نہیں، اپنے مالک کا نام بھی یاد نہیں. اونٹوں کے جو لیدنے ہوتے ہیں ان کا نام بھی اس کو نہیں آتا. ایک دن جنگل میں گیا تو اونٹ جو ہے نا گم گئے. اب حیران پریشان کہ مالک کو اطلاع دوں تو کیسے دوں. وہ لیدنے اٹھا لیے اور جو گاؤں کی طرف لوگ جا رہے تھے نا ان میں سے کسی کو پکڑائے اور کہتا ہے کہ ان سے کہہ دینا جن کے ہم ہیں، ان سے کہہ دینا جن کے ہم ہیں، گم ہو گئے وہ جن کے یہ ہیں. ابھی کچھ تھکاوٹ دور ہوئی نہیں. تو حافظ جی کو وہ چشیدنی سمجھا نہیں سکتے. تو بھائی یہ اللہ پاک نے اس میں جو روحانی لذت رکھی ہے اس لائن میں، ہم آپ کو زبان سے نہیں سمجھا سکتے. جو اس مقام تک پہنچے ہیں اللہ پاک نے ان کو یہ نصیب فرمایا. اور بتاتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے بھی جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی. اور فرمایا سچ کہتا ہوں اس میں کوئی مبالغہ. اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے میرا پیار لے لیا. اور وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے ساتھ حدیث پڑھنے والے بچے حدیث پڑھتی ہوئی قبر تک مجھے پہنچے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں آپ تسلی رکھیں، آپ نے اپنے بچوں کو ایسی لائن میں لگایا ہے کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی لائن ہے ہی نہیں. آپ کا انتخاب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس لائن میں لگنے والوں کی جو آخرت ہے نا وہ تو کامیاب ہے ہی ہے. اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں، ہر درجے میں فیل ہونے والا بھی کامیاب ہے، ناکام بھی کامیاب ہے. اور کامیاب ہو جائے محنت کر کے کمال حاصل کر لے تو پھر اللہ پاک دنیا بھی ایسی بناتے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس لائن میں اپنی اولاد کو لگانے کا نقد صلہ، توجہ کرے بھی آخری بات، نقد بدلہ، نقد صلہ اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، دین کا مفتی اور عالم بنایا تو آپ کا جنازہ پڑھنے والے قرآن کے حافظ اور قاری ہوں گے، دین کے مفتی اور عالم ہوں گے، پگڑیوں والے ہوں گے، سلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر ہوگی، صاحب نسبت اولیاء ہوں. آپ کا جنازہ ایسا ہوگا جیسے حاجی عبد الوہاب صاحب کا جنازہ، پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کا جنازہ تھا.
حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ تھا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھنے والے 8 لاکھ مردوں نے اور 60,000 عورتوں نے امام احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھا، اور ہزاروں غیر مسلم جنازے کو دیکھ کے مسلمان۔ یہ اس لائن میں لگنے کا نقد بدلا، اور اگر اپنی اولاد کو دوسری لائنوں میں لگایا تو پھر آپ کا جنازہ پڑھنے والے بھی پینٹ پتلون والے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔